آگے جو مشرکین مکہ مسجد جاتے تھے یعنی مسجد حرام اور برہنہ طواف کرتے تھے تو اللہ اہل اسلام کو اس سے منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو وہ جو برہنہ طواف کیا کرتے تھے تو اب قرآن صحابہ کو منع کر رہا ہے کہ تم جب مسجد جاؤ تو زینت اختیار کیا کرو. یہاں زینت سے مراد ہے لباس. پچھلی آیتوں میں اللہ نے کہا نا کہ ہم نے لباس اور زینت نازل کی. اس کو کہتے ہیں عطف تفسیری. تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کو اور زیادہ واضح کر دیا کہ لباس سے وہ لباس کیا ہے, وہ زینت ہے اصل میں تمہاری. تو اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر مسجد کے وقت زینت اختیار کیا کرو. وکلوا واشربوا, اور کھاؤ اور پیو. یہاں کیا مطلب, کھانے پینے کو حلال سمجھو. عیسائی راہبوں نے جو اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی اور کھانا پینا نہیں ہے, اور کچھ مشرکین نے کھانے پینے کی چیزوں کو حرام کیا, بھائی یہ مت کیا کرو. کلوا واشربوا, کھاؤ اور پیو, یہ دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے. کھاؤ پیو کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کو حلال سمجھو. کوئی مزاجن کم کھاتا ہو یا کھانے کا شوق نہ ہو یا اس کی صحت خراب ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے. یہ عقیدہ رکھ کے کھانا پینا چھوڑ دینا کہ کھانا پینا چھوڑنے سے خدا خوش ہوگا, یہ عقیدہ غلط ہے. کلوا واشربوا, کھاؤ اور پیو. ولا تسرفوا, حد سے تجاوز مت کرو. یہاں سے تجاوز کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ کھانے پینے میں اعتدال سے تجاوز مت کرو, اور ایک مفہوم جو زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ حد سے تجاوز یہ ہے کہ کھانے پینے کو اپنے اوپر حرام کر دو. یہ حدود سے تجاوز ہے. اعتدال یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو استعمال کو تم بھی حلال سمجھو. انہ لا يحب المسرفین, اللہ حد کو کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے, تو اللہ کی جو حدود ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو. تو زینت اختیار کو, یہاں زینت کا مطلب ہے لباس پہن کے مسجد جایا کرو. اب دیکھیں یہاں علمی نقطے کی بات یہ ہے کہ فقہا جو قرآن کی آیتوں سے فقہی احکام نکالتے ہیں اور احادیث کو سامنے رکھ کر انہوں نے آیتوں سے استدلال کیا ہے کہ یہاں مسجد سے مراد ہے نماز, یعنی کیونکہ عام طور پہ نماز مسلمان مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ نماز کے وقت زینت اختیار کرو. اب اصل میں تو مراد یہ ہے کہ لباس پہنو, تو لباس کو زینت سے تعبیر کیا. اس میں حکمت کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہاں یہ ثابت ہوتی ہے جو فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ کم سے کم درجے کا لباس مرد کے لیے جو حدیث سے ثابت ہے وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک. اس آیت کی روشنی میں وہ فرض ہو گیا ہم پر کہ کم سے کم درجہ ہے لباس کا. اگر اس سے بھی کم آپ لباس پہنتے ہیں تو یہ زینت کیا, یہ تو ایک یعنی اپنے آپ کو رسوا کرنے والی بات ہے. اس سے بھی کم آپ لباس اگر پہنتے ہیں تو یہ جو چڈی بنیان اور نیکر کا جو ہمارے نوجوانوں میں رجحان آ رہا ہے, فٹ بال کھیلتے ہوئے نیکر پہنتے ہیں, یہ قرآن کی ان نصوص کی دھجیاں اڑانے والی بات ہے. قرآن چونکہ نماز کے وقت کا تذکرہ کر رہا ہے اس لیے کہ نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک آپ پراپر لباس نہیں پہنتے, لیکن احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی مسلمان کے لیے بے لباس ہونا حرام ہے. تبھی احادیث سے یہ بات ثابت ہے, بہت واضح احادیث ہیں کہ مرد کے لیے جو سطر ہے, سطر کہتے ہیں وہ حصہ جس کا ہر حال میں چھپانا آپ پر ضروری ہے, کسی کے سامنے آپ ظاہر نہیں کر سکتے سوائے اپنی زوجہ کے. وہ سطر کا حصہ کیا ہے, مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے. تو صحیح حدیث ہیں, چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اس پر, ناف سے لے کے گھٹنے تک. اور عورت کا سطر ہے, وہ عورت کا سطر عورت سے جو ہے وہ اس میں پیٹ بھی داخل ہے, کمر بھی داخل ہے, اور گھٹنے تک اس کا پورا جسم داخل ہے. اور غیر محرم مرد سے عورت کا جو سطر ہے وہ ہے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے علاوہ پورا جسم. تو غیر محرم مرد کے لیے سطر الگ ہے اور عورت کا عورت کے لیے سطر الگ ہے. عورت کا عورت کے لیے سطر میں کمر داخل ہے, پیٹ داخل ہے, گھٹنوں تک کا پورا جسم داخل ہے, باقی حصہ سطر میں داخل نہیں ہے. لیکن عورت کا جو مرد سے جو نامحرم مرد ہے اس سے جو سطر ہے اس سطر میں عورت کی پوری باڈی داخل ہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے. چہرے کا پردہ فرض ہے کسی اور وجہ سے, وہ فتنے کی وجہ سے فرض ہے چہرے کا پردہ, لیکن سطر میں داخل نہیں. سطر کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ جسم کا وہ پارٹ جو بہرحال آپ کے لیے چھپانا فرض ہے اور اس کو ظاہر کر کے نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی, اس کا تعلق فتنے پہ نہیں ہے. اور حجاب کہتے ہیں وہ باڈی کا وہ پارٹ چھپانا جس کا تعلق فتنے سے ہے, کہ اگر عورت اس پارٹ کو کھولے گی تو فتنے کا اندیشہ ہے, وہ ہے چہرہ. تو چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. اسی وجہ سے عورت نماز میں اگر چہرہ کھول کے نماز پڑھتی ہے, ہاتھ کلائیاں کھول لیتی ہے تو نماز اس کی ہو جاتی ہے, چونکہ یہ سطر میں داخل نہیں ہے. لیکن اگر عورت سر کھول کے نماز پڑھ لے گی یا اپنی گردن کھول کے نماز پڑھ لے گی یا پنڈلیاں کھول لے گی تو پھر نماز نہیں ہوگی.
تو قرآن نے حکم دیا بنی آدم کو کہ لباس پہنو نماز کے وقت، تو لباس کا کم سے کم درجہ کیا ہو گیا؟ نماز کے وقت، نماز سے باہر بھی ہو گیا، نماز کے وقت بھی ہو گیا۔ نماز کے وقت کا مطلب ہے کہ نماز میں تو اگر آپ یہ اتنا حصہ کھولیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو مرد کے لیے ناف سے گھٹنے اور عورت کے لیے پوری باڈی اور سوائے چہرہ اور ہتھیلیوں کے۔ تو یہ نماز کے وقت اللہ نے یہاں عورت کو بھی حکم دیا، بنی آدم میں عورت بھی داخل ہوتی ہے، صرف مرد ہی نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ البتہ اس میں اختلاف ہے مرد کے سطر میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے ناف سے گھٹنوں تک مرد کا سطر ہے، تو اس میں ناف داخل ہے، گھٹنے داخل نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناف داخل نہیں ہے، گھٹنے داخل ہے، اور حدیث کا مفہوم دونوں کو نکلتا ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ ناف بھی چھپائی جائے اور گھٹنے بھی چھپائے جائیں تاکہ دونوں اماموں کے قول پر عمل ہو جائے۔ تو یہ حدیث بھی یہ قرآن کی آیت بھی مسلمانوں پر لباس کو واجب کر رہی ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات تو ہو گئی کہ لباس کا کم سے کم درجہ یہ ہے، لیکن قرآن نے جو زینت کا لفظ استعمال کیا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف اتنے لباس کی قناعت کی ترغیب نہیں دے رہا، قرآن لباس میں زینت کے پہلو کو نمایاں کر رہا ہے۔ اس میں اشارہ دے رہا ہے کہ بھائی جو فقہا نے یا حدیث میں جو تفصیل ہے نا کہ ناف سے گھٹنے چھپانا ضروری ہے، یہ تو صرف ایک آخری درجے کے طور پر، لیکن لباس میں اصل یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ دیکھنے میں لوگوں کو مزین نظر آئیں، اور مزین لباس وہی ہوتا ہے جو پراپر ڈریس ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات فقہا بیان کرتے ہیں کہ وہ ڈریس جسے پہن کے آپ عام محفل میں جاتے ہوئے شرماتے ہو، اسے پہن کے اگر آپ نماز پڑھو گے تو فرض تو ادا ہو جائے گا کیونکہ آپ نے بقدر ضرورت سطر تو ڈھانک لیا، لیکن نماز آپ کی مکروہ ہوگی، ناپسندیدہ نماز ہوگی، اس کا ثواب کم ہو جائے گا کیونکہ قرآن اس کے لیے زینت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو نماز میں پراپر زینت ہونی چاہیے، پراپر ڈریسنگ ہونی چاہیے، وہ ڈریسنگ جو آپ ایک عام محفل میں جاتے ہوئے جس میں آپ شرم محسوس نہیں کرتے۔ ہاں کوئی خاتون اتنی لبرل ہیں کہ وہ عام محفل میں اسکرٹ پہن کے جاتی ہیں تو یہ ان کا اپنا ہیڈیک ہے، وہ فطرت سے ہٹی ہوئی ہے۔ ایک نارمل سلیم الطبع انسان کو چاہے مرد ہو یا عورت، وہ پراپر ڈریس کے بغیر کسی محفل میں جاتے ہوئے حیا اور شرم محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بھی وہ آیت ہے جس نے مسلمانوں میں لباس کی صنعت کو فروغ دیا، اور مسلمان جب بھی عبادت گاہ میں جایا کرتے تھے پراپر ڈریس کے ساتھ۔ پھر احادیث میں اس میں اور زیادہ ترغیب ہے کہ خوشبو لگا کے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن نمازوں میں اجتماع زیادہ ہوتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا بھی حکم دیا، کہ صرف لباس نہیں بلکہ یعنی یوں سمجھے کہ یہ قرآن کی اسی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جب مسجد میں آیا کرو تو خوشبو لگا کے آیا کرو، اور صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، پراپر لباس ہونا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ لوگ حرم میں جاتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، پراپر ڈریس پہنتے ہیں، اور مسجد میں جاتے ہوئے بھی احرام کی پابندی ہے، ایک وقتی پابندی ہے، اس کی الگ حکمتیں ہیں، لیکن نارملی اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسجد میں پراپر ڈریس میں جانا چاہیے۔ تو اس لیے مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب وہ نماز کے لیے جائے تو باقاعدہ خوشبو کا استعمال کرے، مسواک کا استعمال کرے، صاف ستھرا لباس پہنے۔ ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عام تقریب میں جاتے ہوئے اتنے تیار نہیں ہوتے، لیکن جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو بہت بہترین طریقے سے تیار ہو کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک رسم ہے جو ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جمعے کے دن لوگوں نے نہانا چھوڑ دیا ہے کیونکہ جمعے کا دن اب چھٹی کا دن نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں مائیں اپنے بچوں کو جمعے کے دن لازمی نہلا دھلا کے تیار کیا کرتی تھیں کہ مسجد جائیں گے، اب وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بچے اسکول سے آتے ہیں ایسے ہی آ کے پڑھ جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں بھی تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو گھر میں بچیوں کو بچوں کو میں اس کا بڑا اہتمام کرتا ہوں اپنے گھر میں میں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ بھئی جمعے کے دن گھر میں چھوٹے بڑے بچے سب نہا دھو کے تیار ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کا ایک شعار